جی ناظرین، دا اسٹرگل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فیض اللہ جان اور میرے ساتھ میرے ہمکار ڈاکٹر سید عرفان اشرف ایک نئے پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم سیریا کے مختلف آسپیکٹس پر بات کریں گے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں، پاکستانی میڈیا میں مسلسل ان کی رپورٹنگ کی جا رہی، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اور وہ آسپیکٹ ہے کہ سیریا کی صورتحال کو ہم ایران، افغانستان اور پھر پاکستان کے اندر اسپیشلی مارجنلائز کمیونٹیز جو ہے ان کے پالیٹکس کے ساتھ، ان کے میٹیریل کنڈیشنز کے ساتھ، اور ان کے بلکہ میں کہوں گا کہ ان کی ایگزسٹنس کے ساتھ ہم اس کو کس طرح لنک کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ عرفان، ویسے نقشے پر دیکھیں تو سیریا، افغانستان، پختونخوا یہ ایک دوسرے سے بہت دور علاقے ہیں، لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے ہم مسلسل جب اس پر ڈسکشن کرتے ہیں، اور رغب خان بھی ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں شامل ہوتا ہے، میں اور آپ ہم اس پر کرتے ہیں، ہم نے کئی چیزیں اس میں آئیڈینٹیفائی کر لی کہ سیریا جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی، یعنی مذہب کو ایک طرف رکھتے ہوئے، یعنی سیریا کوئی ایسی سٹوری ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، بلکہ ہم اس سے بہت زیادہ سبق جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اگر ہم وہ کوشش کریں۔ تو اس پر بات کریں گے۔ میں مختصراً اتنا بتا دوں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ مثال کے طور پر بشار الاسد جو ہے وہ اس کا تختہ جب درن تختہ کر دیا گیا اور وہ سیریا سے نکلے، تو پھر اس کے بعد ایک کنفیوژن والی صورتحال تھی، لیکن بہرحال ابھی وہاں پر جو ملیٹنٹ گروپ ہے HTS، جو کہ حیات تحریر الشمس بھی اسے کہا جاتا ہے، بلکہ آج میں نے کہیں اس کو عربی میں پڑھا تو وہ ہیت اس کے لیے لکھا گیا تھا، ہاں تحریر الشام، بلکہ ہم HTS اس کو بولیں گے آسانی کے لیے۔ اور اس کے ہیڈ ہیں وہ بھی آپ بتا دیں کہ محمد الجولانی، تو جولانی کہیں گے ہم اس کو، جو بالکل جولانی ہم کہیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ حکومت کا اعلان بھی کر دیا، اور جو ہے نئے جو بندے اپوائنٹ کیے گئے اس کا نام ہے محمد البشیر۔ اچھا، محمد البشیر جو ہے یہ HTS کی پچھلے 2-3 سالوں سے ادلیب نامی ایریا جو ہے وہاں پر ان کی لوکل حکومت تھی، جو کہ اینٹی بشار الاسد وہ حکومت۔ اب شام اس کا اگر ہم اس کی ڈیموگرافی ہم دیکھیں تو شام کے اندر مختلف نسل کے لوگ اور مختلف فرقوں اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو خیال یہ کیا جاتا تھا کہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے گی جو کہ انکلوسیو ہو، یعنی مثال کے طور پر وہاں پر کردس بھی ہیں، تو وہاں پر عقیدے کے لحاظ سے الاوائٹس بھی ہیں، وہاں پر سنی بھی ہیں، وہاں پر ڈروز جو ہے، دروز جو تاریخی لحاظ پر ہے وہ بھی رہتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی ایک انکلوسیو حکومت بنے گی، لیکن سب سے پہلی جو ڈس اپوائنٹنگ خبر ہمیں ملی وہ یہ کہ ادلیب کے اندر HTS کی جو حکومت تھی اس کو انہوں نے نیشنل حکومت بنا دی، ڈکلیئر کر دیا، جس کا مطلب، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شام کی سو کالڈ آزادی میں اور جتنی بھی قوتیں شامل تھیں ان کو حکومت سے باہر رکھا گیا۔ انٹرم سیٹ اپ ہے، انٹرم سیٹ اپ ہے، 3 مہینے ایکسپیکٹڈ ہے، 3 مہینے کے لیے پرائم منسٹر ایکسپیکٹڈ ہے، اور پھر یہ 18 منتھ میں شاید الیکشنز کا ان کا ارادہ، اور UN سپروائزڈ الیکشنز۔ لیکن عرفان، اس وقت ہم جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں، جو آگے ہم ڈسکس کریں گے، کہ شام جو ہے سیریا بحیثیت یونیفائڈ ساورن کنٹری جو ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ان اسٹیٹ آف لیمبو ہے، یعنی ان اسٹیٹ آف لیمبو سے مراد یہ ہے کہ ہم اس وقت کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایک یونیفائڈ اور ساورن ملک ہیں، غیر یقینی بہت ایگزیکٹلی، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہے، لیکن جو نشانیاں ہمیں مل رہی ہیں تو بہت ڈر اس بات کا ہے کہ شام جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، یہ کہیں گے کہ ٹکڑے ہو گئے لیکن اس کے ٹکڑے کیے جائیں گے، اس پر آئیں گے، لیکن شروع کر لیتے ہیں آپ کے تجزیے سے کہ یہ بتا دیں کہ شام کے اندر جو کچھ ہوا اس میں
ریجنل امپلیکیشنز کیا ہے اور اس میں گلوبل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ اچھا، میں تھوڑا سا گلوبل سے اس لیے شروع کروں گا کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، میں پاکستانی میڈیا بھی دیکھتا ہوں، ہر وقت اس پہ لگا ہوتا ہے اگر شام کے حوالے سے کوئی تجزیہ ہو کہ اسرائیل، امریکہ اور ترکی، پھر آخر میں آ کے تھوڑا سا پاکستان ٹچ ہو جاتا ہے. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ بہت ڈسیپشن ہے اس میں. یعنی جتنا نقصان آپ نے شروع میں بات کی پشتونوں کو ہوگا، جو بھی سچویشن بنے گی، اور اگر یہ جنگ ایران کے ذریعے یہاں تک آئی، وہ نقصان آلریڈی پشتونوں ہی کی طرح کی قوم ہے جس کو وہاں پہ کرد کہتے ہیں. اور کرد جس طرح پشتون دو قوموں میں، مطلب افغانستان میں ڈیوائیڈڈ ہیں، وہاں پر تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہیں، یہاں پر بھی تقریباً 35 لاکھ کے قریب پاکستان میں ہیں، تو بارڈر پہ ہیں. اسی طرح کرد وہاں پر سیریا، عراق، ترکی اور کچھ ایران میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ٹھیک ٹھاک. اور یہ 1970 سے اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی ایک انڈیپینڈنس کے لیے. کردستان جس کو یہ کہتے ہیں، اور اچھی خاصی اس کی اسٹرگل ہے. لیکن اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ یہ کیوں ضروری ہیں. یہ بھی اسی طرح لیفٹسٹ سیکولر لوگ ہیں، یا ان کی جو پولیٹیکل اپریٹس ہے وہ ہے، اور یہ مارکسسٹ لیننسٹ ایڈیالوجی کے تحت وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں 1970 سے. یہ دیکھیں کتنا پشتونوں کے ساتھ اس کی مماثلت ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ نیب، مطلب ہماری جو اسٹرگل ہے پشتونوں کی، یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی یا اس کے جو نیب اس سے پہلی تھی بلوچستان، اور اس میں خیبر پختونخوا میں ان کا بھی ایک جو ہے نا سوویت یونین کے ساتھ ایک وہ تھا، یا لیفٹسٹ جو بھی تھے سیکولر مارکسسٹ، اس کا ایک اپروچ تھا ان کا. تو ان کی مماثلت بہت زیادہ بنتی ہے. میں اس وقت اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو صورتحال بن رہی ہے سیریا میں، اس کی لوکل ابھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 6 پارٹیز ہیں، جس میں حیات تحریر الشام جو ہے، یا HTS جو ہے، یہ مین ان کا جو ہے گڑھ ہے. جو اور پارٹیوں کا امتزاج ہے ان گروپوں کا، باغی گروپ جس کو کہا جاتا ہے، اور جو اس کا جو ہے نا محمد الجولانی ہے، وہ جو ہے اس کا تعلق القاعدہ سے بھی رہا، IS سے بھی رہا، اور وہ امریکہ کی جیل میں بھی رہا، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ریفارمڈ ہو چکا ہوں. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سے ہر گروپ کے پیچھے کوئی بین الاقوامی طاقت ہے. مثال جس طرح اس کے پیچھے شک ہے کہ اسرائیل کی سپورٹ بھی ہے جولانی کے پیچھے، اور امریکہ کی بھی سپورٹ ہے. تو یہ تو ایک اس کا فینومینا بنتا ہے. لیکن آپ بھولے نا عرفان، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں ابھی آپ سے پوچھوں گا، پھر اس میں تھوڑا سا اتنا بتا دوں کہ آپ نے کرد اور پشتونوں کا کمپیریزن آپس میں کیا نا، اور اس میں کچھ اور بھی مماثلتیں ہیں. مثال کے طور پر کردوں کی آبادی اور پشتونوں کی آبادی آلموسٹ سیم ہے. پشتونوں کی آبادی تھوڑی زیادہ ہے ان سے، لیکن کرد بھی آلموسٹ جو ہے وہ اسی کا. اور دوسرا یہ ہے کہ کرد جو ہے وہ بھی آپ نے جس طرح کہا کہ وہ لیفٹسٹ، مارکسسٹ اور سیکولر اورینٹڈ، ان کا بھی بٹوارا کیا گیا ہے مختلف ممالک میں. اگر کردستان ان کا بنے تو وہ ایک چھوٹا ملک نہیں ہوگا، بڑا. اچھا، پشتونوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے اندر تقسیم، پاکستان کے اندر بھی پھر 2 تقسیمیں ہوئی ہیں. یعنی کچھ پشتون جو ہے ان کو بلوچستان کا حصہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، کچھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا، 3، اور کچھ کراچی میں سب سے بڑا سٹی پشتونوں کا کراچی. ہاں، لیکن میں لینڈ کے حوالے سے اگر کہوں تو پشتون لینڈ کو بھی 3 حصوں میں برٹش امپائر نے جو ہے اس کو وہ تقسیم کیا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک قائم ہے. یہ مماثلت ہے. لیکن ایک بات جو ابھی آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے جو ہے یہ قوتیں شامل ہیں شام میں، یہ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک جو میں، یعنی یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو جولانی کا گروپ ہے HTS، اس کو یونائٹڈ نیشن نے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. امریکہ نے بھی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور الجولانی جو ہے اس کے سر کی قیمت بھی امریکہ نے جو ہے وہ رکھی ہے. اینٹنی بلنکن جو امریکہ کا فارن منسٹر یعنی فارن سیکریٹری جو ہوتے ہیں، اس نے کل شام کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ٹویٹر پر، کہ اس نے کہا کہ ہم HTS کے ساتھ رابطے میں ہیں.
تو یہ کیا وہی کچھ نہیں ہو رہا جو افغانستان کے اندر ریپیٹ ہوا تھا؟ یعنی کیا مماثلت ہے آج کے افغانستان کے اور اس شام؟ میں اسی لیے ناظرین کو پہلے میں نے بتایا کہ آپ اگر اس کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ بیچ میں مارجنلائز کمیونٹیز ضم ہو رہی ہیں، غرق ہو رہی ہیں، ان کی زمین پہ لڑائی ہو رہی ہے، اور ان کی زمین اور ان کے نوجوان جا رہے ہیں باغیوں کی صورت میں اور ملیٹنٹس کی صورت میں. جس طرح میں نے آپ کو کردوں کی مثال دی، ان کی اتنی سٹرگل ہے وہ بیچ میں غائب ہو رہی ہے. یہی حال پشتونوں کا یہاں پر ہے کہ ان کے جنریشنز کو اب لوگ طالبان کی حیثیت سے جانتے ہیں. کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا پاکستان سے باہر، یعنی بہت سے بڑے بڑے مارکسسٹ اسکالرز ان کو طالبان کو پشتون گردانتے ہیں، نیشنلسٹ سمجھتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ایک میرا خیال میں طارق علی صاحب اس میں نمایاں ہیں. بڑی ڈس اپوائنٹنگ بات ہے کہ وہ طارق علی صاحب ان کو نیشنلسٹ. تو میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مثال جس طرح پشتون ہیں، ان کی آئیڈینٹی، ان کی ہسٹری اور ان کی سٹرگل جو سیکولر مارکسسٹ آئیڈیالوجی کے نیچے سٹرگل رہی ہے، یہی کردوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے. اور آپ نے آبادی کی مثال دی، پشتون جو ہیں تقریباً 6 کروڑ آبادی ہیں اس وقت ساری، اگر آپ ملائیں افغانستان کو بھی ملائیں. اسی طرح کردوں کی بھی تقریباً 4 کروڑ 4.5 کروڑ یا 45 ملین ان کی آبادی بنتی ہے، اور اچھے خاصے ہیں. ان کی سٹرگل بھی اس وقت بیچ میں سے نکل رہی ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ان سب کے پیچھے جو ممالک ہیں، ایک طرف لوکل جو زمین کا حقوق ہے، سینس آف اونرشپ ہے، اور سنز آف دا سوائل ہیں، اور ان کی سٹرگل ہے جو گزشتہ 40 سال سے ہے، وہ بیچ میں سے نکل رہی ہے. دوسری طرف وہ قوتیں جو مین قوتیں ہیں، جو صرف ٹرکی اور امریکہ تک محدود نہیں ہے، ان کی تو سیاست ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی قوت وہاں پر میں آ رہا ہوں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ تھا نا کہ افغانستان کے ساتھ مماثلت کیا ہے؟ دیکھیں جولانی پر بھی اس سر کی قیمت اس کی جو ہے امریکہ نے یعنی باؤنڈری رکھی ہے اس کی، یو این نے بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کے، امریکہ نے بھی. افغانستان کے ساتھ مماثلت کیا ہے؟ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں حقانی نیٹ ورک پہ 10 ملین $US کا جو ہے نا سراج الدین حقانی کی. اور دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ ماڈل بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ مثال یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ 1980s میں جو طالبان کے پہلے جو پریڈیسیسرز تھے وہ مجاہدین تھے، وہ بھی 7 پارٹیاں تھیں. اس میں سے 3 نیشنلسٹ پارٹیز تھی اور 4 جو تھی وہ ریلیجس مذہبی پارٹی تھی. اور اس کے پیچھے بھی موساد بھی تھا. یہاں جہاں ہم بات کریں وہاں مطلب ٹاؤن قریب ہی ہے، ٹاؤن میں موساد کے بھی لوگ ہوتے تھے، ان کے انٹیلیجنس ایجنسی جو اسرائیل کی ہے، CIA وغیرہ، یونیورسٹی ٹاؤن پشاور میں، وہاں امریکن کے بھی انٹیلیجنس کے لوگ تھے، وہاں سعودی انٹیلیجنس کے بھی لوگ تھے، وہاں پر پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے. اور وہ سارے ان 7 پارٹیز کو بنا رہی تھیں جن کے ذریعے انہوں نے سوویت یونین کو ڈیفیٹ کرنا تھا، اور وہ ہوا. لیکن اس کے بعد پشتونوں کا کیا حال ہوا؟ ایگزیکٹلی وہی ماڈل جو ہے آپ وہاں پہ دیکھیں کہ سیریا میں بھی اب 6 پارٹیز بن رہی ہیں. اس میں 3 لوگ بنیادی طور پہ ہیں، ٹرکی، امریکہ اور وہی موساد، وہی جو ہے نا اسرائیل. لیکن بہت کم لوگ جو ہیں آپ کو اسرائیل کے بارے میں بتائیں گے. دیکھیں سب سے بڑا جو ہے نا فتح اسرائیل کی ہوئی ہے، اور سپورٹ کرنے والا ٹرکی ہے. عرفان اس پر میں آؤں گا، وہ اسرائیل کی سپورٹ کا آپ نے بڑا انٹرسٹنگ وہ تجزیہ اس کا کیا. لیکن میں آپ سے یہ سننا چاہتا تھا جو میں بتا دیتا ہوں وہ سملیرٹیز کا، کہ دیکھیں وہاں پر جن آرگنائزیشن کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، آج امریکہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. طالبان جو ہے اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا گیا تھا. حقانی نیٹ ورک کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. سراج الدین حقانی کی سر کی قیمت $10 ملین رکھ دی گئی تھی. انہی ٹیررسٹوں کے ساتھ، یعنی میں نہیں کہتا ٹیررسٹ، یعنی امریکہ نے جو ان کو، انہوں نے ان کے ساتھ دوحہ کے اندر بیٹھ کے افغانستان کے لیجیٹیمیٹ اور پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو سائڈ لائن کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈیل کیا، اور افغانستان کو ایک پلیٹ پر ان کے سامنے آفر کیا. لیکن صرف افغانستان کو آفر نہیں کیا، پشتون لینڈ کو بھی کیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ طالبان پشتون آئیڈینٹی بلکہ افغان نیشن کو ان کے سامنے پیش کرتی ہے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ افغان آئیڈینٹی بھی نہیں مانتے.
دوسری ایک بات ہمارے دوست, میں پوڈ کاسٹ میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں, اورنگزیب خان, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ کرد جو ہے ان کی ایک ہسٹری ہے سیکولر لیفٹسٹ جو ہے جدوجہد کی, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الجولانی کے ہاتھوں اور ٹرکش سپورٹڈ آرگنائزیشن کے ہاتھوں ان کو, جو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو بیچ میں سے اڑایا جا رہا ہے, اور ان کی جگہ فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ وہ منظر عام پر آ جائے. ایگزیکٹلی یہی پشتونوں کے ساتھ بھی کیا گیا تھا نا, کہ ہمارے جو سیکولر لیفٹسٹ ترقی پسند پشتون تھے ان سب کا جو ہے کلا کھما کر دیا گیا, ان کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا. اور دیکھیں ان کی جگہ کن لوگوں نے لے لی, فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ نے. تو ایک مماثلت ہمارا اور ان کا یہ بھی بنتا ہے. لیکن عرفان میرا آپ سے سوال یہ ہے, لیکن سوال سے پہلے دو اور مماثلتیں ہیں. جی جی, میں چاہتا ہوں کہ یہ مماثلت ایک یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح طالبان کو دوحہ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, یا طالبان کنٹرول غلط لفظ ہوگا, جس طرح طالبان کے تعلق ہیں لانچ کیا, کنٹرول ٹھیک لفظ ہے لیکن میں ناظرین کے لیے تھوڑا آسانی, طالبان کے سارے ناطے رشتے جو ہے نا دوحہ سے ہیں, ان کے بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں, وہاں وہ نیگوسیشن کے لیے بھی جاتے ہیں, ان کے ڈائلاگز بھی وہاں پہ ہوئے ہیں. وہاں سینٹ کام کا مرکز ہے, یعنی سینٹرل کمانڈ فار ساؤتھ, جو صدرن کمانڈ ہے امریکہ, وہ وہاں جنرل پورا بیٹھتا ہے, ملٹری کمانڈ, ملٹری, وہ 3 اسٹار جنرل ہے, مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن وہاں ایک جنرل پورا, ایک مڈل ایسٹ کے سارے نیگوسیشن اب دوحہ سے ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہو کہ سیریا والے بھی, بالکل سیریا, یہ 7 دسمبر کو جو دوحہ میں جو ہے نا میٹنگ ہوئی, جس میں بشار الاسد بھی گئے, جس میں ایران بھی تھا, جس میں رشیا بھی تھا, یہ سارے یہ دوحہ میں ہوا یہ میٹنگ. اس کے بعد پھر بشار الاسد فرار ہو گئے ہیں اور وہاں پہ چلے گئے ہیں. یہ بھی دوحہ میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ مماثلت ہے کہ دوحہ اب مرکز بن گیا ہے, جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے یا جو پشتونوں کے ساتھ یہاں پہ ہو رہا ہے, اس کو کنٹرول ایک ہی جگہ سے کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑے پلیئرز تو مڈل ایسٹ میں اب امریکہ اور ٹرکی. اب یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے, میں تھوڑا سا یہ اسپیکولیٹیولی بات کر رہا ہوں, کہ دیکھیں وہاں پر ٹونی بلنکن کی ملاقات ہوئی ہے اردوغان سے, کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ بھاگا گیا ہے, اس سے ملا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو HTS ہے یا جو تحریک الشام ہے, یا اس کے جولانی صاحب جو ہیں, اس کے پیچھے تو اور بہت سے گروپس ہیں, لیکن ٹرکی کا جو انفلوئنس ہے وہ نارتھ ایسٹرن جو علاقے ہیں سیریا کے, اور نارتھ ویسٹرن جو علاقے ہیں دونوں سائڈس پہ ہیں, وہاں پر وہ کردوں کے مخصوص گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا سیرین ڈیموکریٹک میرے خیال میں پارٹی بھی ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اس میں سیرین گورنمنٹ فورسز ہیں, جس میں سیریا کی آرمی مین ملٹری فورس ہے, اس میں نیشنل ڈیفنس فورسز, ایک تو یہ وہاں پر ایکٹیو ہیں. دوسری جو ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز, یہ وہ کرد ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا. اب ان کردوں کے پاس وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر بہت زیادہ تیل ہے. ان کردوں کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ. میں یہاں صرف آ رہا اور اس کے اچھا HTS اور اس کے جو اور اتحادی ہیں, عرفان شاید جو ہے ہمارے بہت سارے ویورز پر حیران ہو, HTS کو سپورٹ کرنے میں اسرائیل, UAE, قطر, امریکہ, یورپین یونین, اور اس یورپین یونین نے بھی اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا. دیکھیں اسرائیل بھی, یہ سب جو ہے HTS کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں. اور اس میں جو ہے دا سیرین نیشنل آرمی کے نام سے جو گروپ ہے, جو کہ سیرین ڈیموکریٹک گروپ جو ہے اس کے بہت خلاف ہے, اس کو ٹرکی سپورٹ کرتا ہے. میں یہی کہہ رہا تھا, امریکہ کی سپورٹ جس گروپ کے پاس ہے اور جو آئل پہ جس کا قبضہ ہے, وہ سیرین دو ایلیمنٹ ہے, سیرین ڈیموکریٹک. مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ اس کو ٹرکی کو تھریٹ کرنے کے لیے یوز کر رہا ہے, ٹرکی کو قابو کرنے کے لیے یوز کر رہا ہے, اور ٹرکی پوری کوشش کر رہا ہے. میں نے کہا نا کہ ٹونی بلنکن سے اس کی ملاقات بھی ہوئی, وہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی فالو کرے وہ کہیں, وہ اس کو فالو کرے, تاکہ امریکہ جو ہے ٹرکی کے اندر
جو PKK جس کو میں نے کہا نا کہ کرد ڈیموکریٹک پارٹی ورکرز جو پارٹی تھی اس کو چاہ کے امریکہ. اور دیکھیں یہ سارا جو ڈرامہ ہو رہا ہے یہ کرد کے گریٹر ان علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں پہ گریٹر کرد, تو ان کو ڈیوائڈ بھی کرنا ہے ان سب لوگوں نے, یعنی ان کے بچوں کو ملیٹنٹ بھی بنانا ہے. جس طرح کے پشتونوں کے بچوں کو یہاں پر گٹ طالبان, بیٹ طالبان, مجاہدین اور یہ سب کچھ بنایا. تو دیکھو دونوں کا فائدہ ہے. ایک تو امریکہ کے لیے بڑا ایک وائلنٹ لیبر فورس مل رہا ہے باغی کی صورت میں اور ملیٹنٹس کی صورت میں. اس میں نیشنلسٹ بھی ہیں اور اس میں ریلیجس جو موٹیویٹڈ لوگ ہیں جولانی کی طرح وہ بھی ہیں. اس میں زیادہ تر لگتا یہ ہے کہ کرد جو ہیں وہ بھی اس میں ایز اے لیبر فورس ہوں گے, جس طرح کہ پشتون زیادہ تر طالبان میں ہیں, لیکن طالبان ضروری نہیں ہے اس میں, یا مجاہدین میں اور بھی لوگ تھے. عرفان ایک اور بات بھی ہے اس میں, دیکھیں بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی دوحہ والا پرانا اسکرپٹ ہے. طالبان کو بھی جب دوحہ میں افغانستان اور افغانستان کے لوگ, افغانستان کی تاریخ جب ان کے حوالے کی جا رہی تھی, تو دوحہ ایگریمنٹ میں یہ بات شامل تھی کہ وہ ایک انکلوسیو حکومت, انٹرا افغان ڈائلاگ کے بعد ایک ایسی حکومت بنائیں گے کہ جس میں سب کی ریپرزنٹیشن ہو. اسی طرح لیکن طالبان جب کابل پر قبضہ ہوئے تو طالبان کے اندر جو مضبوط گروپ ہے سراج الدین حقانی, انہوں نے کہا کہ جی کابل تو ہمارا, تو باقی ہیبت اللہ بیچارے جو ہے وہ بورے بستر اٹھا کے وہ کندہار کی طرف آ گئے. اس وقت بھی دو پاور سینٹر. میں مزید آسان کرنا چاہتا ہوں. نہیں میں مزید آسان کرنا. میں کمپلیٹ کر لوں. اچھا میں کمپلیٹ کر لوں. وہی سیریا میں ہوا, یعنی ایچ ٹی ایس اور ان کو تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ آپ ایک انکلوسیو حکومت بنائیں گے, ایک ایسی حکومت آپ بنائیں گے کہ جس میں جتنے بھی گروپس لڑے ہیں بشار الاسد کے خلاف ان سب کی نمائندگی اس میں ہو. اور پھر اس کے بعد وہ انٹرم گورنمنٹ, اور پھر اس کے بعد آپ انتخابات جو ہے وہ منعقد کریں گے اور ایک وہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی. لیکن ہم نے وہی افغانستان والا اسکرپٹ وہاں پر بھی دیکھا کہ ایچ ٹی ایس نے کسی کو وہ یعنی شراکت دار نہیں بنایا حکومت میں, الگ حکومت. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناظرین کے لیے اور بہت آسان ہو جائے گا اس کے لیے, اگر پاکستان کو ٹرکی کی جگہ پہ رکھا جائے اور کردوں کی جگہ پشتونوں کو رکھا جائے, امریکہ کا رول یہی ہے جس طرح افغانستان میں یا سیریا میں ایک ہی رول ہے. دیکھیں جس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان پورے پشتون ڈیوائیڈڈ تھے, اسی طرح ٹرکی اور سیریا کے درمیان جو کرد ہیں ان کی زمین پر یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے بیونڈ بھی ہے, لیکن ان کی زمین بنیادی ہے. اس کے ذریعے جس طرح پاکستان میں پشتونوں کی آئیڈینٹی اور ہسٹری بیچ میں سے جا رہی ہے, ان کی پوری سٹرگل 1947 سے پشتونوں کی سٹرگل ہے. کوئی اس کو پہلے پختونستان کے نام سے بدنام کر رہا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پختونستان وہ نہیں ہے, ہم فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح رہیں گے جس طریقے سے عام ایک عزت کے ساتھ رہیں گے, ہمارے وسائل ہمیں ملنے چاہیے. PKK بھی وہاں پر ٹرکی کے ساتھ یہی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ اب بس بہت ہو چکا, ہم آپ کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے طور پہ آزاد, پتہ ہے ان کو ٹرکی میں کیا کہتے ہیں PKK کو, ماؤنٹینز ٹرکس. جس طرح ہمیں قبائلی جو ہے نا قبائلی پشتون کہتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ہے نا اب ٹرکی کی کوشش یہ ہے کہ نہ صرف وہ وہاں پر کردوں کی جو مزاحمت ہے وہ ختم کرے, ان کی زمین ان کو مل جائے اور ان کی جو ریسورسز ہیں, جس طرح یہاں پہ سارا ایشو ہے پشتونوں کے وسائل کا, زمین کا, اور ان کا لیبر فورس بھی وہ سیریا میں یوز کرے تاکہ سیریا میں بھی اس کو کچھ ملے. ان دونوں چیزوں میں سٹرگل ہے. اب امریکہ دکھائی دے رہا ہے, انتھونی بلنکن اور اردوغان بار بار میٹنگز, اور ان کے فارن منسٹر کی بھی میٹنگ ہوئی ہے انتھونی بلنکن کے ساتھ. اب اس پہ نیگوسیشن ہوگی, اور امریکہ کو کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ نیٹو کو اس کو ٹرکی کو کچھ حصہ دے, کیونکہ ٹرکی جو ہے نیٹو کا ممبر ہے, لیکن وہ ٹرکی سے ایسا کچھ لے گا کہ وہ سارے مسلمان جو اس میں ہیں, پھر وہ کوشش کرے گا کہ سعودی عرب ٹرکی سے ایک قدم آگے نکل جائے. تو یہ جو ڈیویژن کے ذریعے, ڈیوائڈ اینڈ رول کے ذریعے امریکہ ان سے لے رہا ہے, اس کا سارا فائدہ اسرائیل کو جائے گا. اچھا عرفان, اب یہی پر آپ کی بات کے ساتھ کنیکٹ, مین ایشو اسرائیل ہے, ہاں امریکہ نہیں ہے. میں کیونکہ میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور پھر اس پر میں مختصر اپنا ایک ویو دے دوں کہ دیکھیں
جب بشار الاسد سیریا سے بھاگ نکلا اور ایچ ٹی ایس والے آ گئے تو اس کے دوسرے دن اسرائیلی ایئر فورس نے اپنی تاریخ میں سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ کیا شام پر. ٹھیک ہے نا. اب میں بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ ڈیٹا کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. سیریا کی جو ملٹری کیپیبلٹی یعنی ان کی جو فوجی تنصیبات جو ہیں اس کے 80% کو انہوں نے تباہ کر دیا ڈسٹرائے کر دیا. اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیا. یہ 40-45 سال میں بنا ہے یہ. ایگزیکٹلی. ریڈار سسٹم مکمل طور پر انہوں نے تباہ کر دیا. جو میزلز لانچز ہیں ٹھیک ہے نا لانچرز ہیں میزائل لانچرز ان کو بھی تباہ کر دیا. فائرنگ پوزیشن ان کی جو ہے وہ تباہ کر دی. فائٹر جیٹس تباہ کر دیے اسرائیل نے. مصر کے ملٹری ہیلی کاپٹرز اور ان کے ہینگرز جہاں پر ان کو جو ہے پارک کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کم از کم 15 نیول ویسلز یعنی وہ جہاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں شپس بھی شامل ہیں اور میزل بوٹس بھی شامل ہیں ان کو بھی تباہ کر دیا. اچھا جو ویپن کے ڈپوز ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بھی پروڈکشن سائٹس جو ویپن پروڈکشن سائٹس ہیں ان کو بھی وہ کر دیا. اور جو ان کے چھوٹے میزائل بناتے تھے وہ بھی. سائنٹیفک ریسرچ سینٹرز یہ سارے ان سب کو اس 1-2 حملوں کے اندر اسرائیل نے جو ہے وہ ختم کر دیا. اب میں اس کو جب پڑھ رہا تھا نقشے میں دیکھ رہا تھا. یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل کتنا دمشق کے قریب پہنچا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں 150 کلومیٹر اندر گیا ہے اور ابھی 16 کلومیٹر 16 میل وہ دمشق سے دور ہیں. ان کے ٹینکس دور. اور یہ نہیں وہاں پر انہوں نے ڈپلائمنٹ کی ہے. دیکھیں 12 میل کوئی ڈسٹینس نہیں ہے وہ دمشق سے اس فاصلے پر. اس کے علاوہ دیکھیں جولان ہائٹس ٹھیک ہے نا انگریزی میں اس کو گولان ہائٹس کہتے ہیں. اس کا ایک حصہ اسرائیل نے آکوپائی کیا تھا 1973 کے جنگ میں اور ایک حصہ اس کا جو ہے وہ شام کے پاس تھا. بیچ میں جو ہے ایک بفر زون تھا جو یونائٹڈ نیشن کے کنٹرول میں. اسرائیل نے اس بفر زون کو بھی قبضہ کر لیا. اب دیکھیں میں جب یہ اور اب شام کے اندر اتنے مختلف گروپس لڑ رہے ہیں تو شروع میں جو میں نے کہا کہ سیریا ایز اے یونیفائڈ ساورن کنٹری ان اسٹیٹ آف لمبو ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک مردہ جانور جو ہے اس کی لاش ہو اور یہ مختلف قسم کے گدھ جو ہے اس پہ منڈلا رہے ہوں. ہاں نہیں منڈلا نہیں رہے وہ نوچ رہے ہیں اس کے گوشت کو. بٹوارا اس کا کیا جا رہا ہے. اور ہم یعنی مثال کے طور پر ہم ابھی تک اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے یا میرے خیال میں سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے کہ فیوچر تو ویسے بھی بلیک ہے سیریا کا یعنی بڑا تاریک اس کا فیوچر. لیکن یہ سیریا پر رکے گا نہیں. میں یہی کہہ رہا کیونکہ نیکسٹ جو ہے نمبر کیونکہ ایران کے جتنے بھی پراکسیز تھے مڈل ایسٹ کے اندر وہ سب رول بیک ہو گئے. اچھا بڑا ایک کاؤنٹر بیلنسنگ رول جس کا تھا رشیا ہاں ان کو بھی رول بیک کر دیا. اس کو ہم اگلے سیکشن میں بھی لیں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ آئیڈیالوجیکلی ایگزیکٹلی ہم کنسیپچولی اس میں ڈسکس کریں گے. تو اب دیکھیں نا اگر ہم فرقہ واریت کے جذبے میں آ کر اس کا جشن منائیں کہ جی ایران جو ہے اس کے انفلوئنس کو رول بیک کر دیا اور اب ایران انڈر تھریٹ ہے تو ایران تک یہ بات جب آئے گی تو یہ ایران میں نہیں رکے گی. میں تھوڑا ایڈ کر لوں اس میں. جی جی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب فلسطین کو انکلوڈ کر کے اور شام کو اور عرب خاص کر سارے نہیں وہ کچھ جب یہ تھوڑا سا کچھ لے لیتے ہیں نا مار دیتے ہیں تو پھر یہ گنز اور پشتون بھی اس میں شامل ہیں. ان سے بھی یہ عبارت ہے. یہ پھر یہ بندوقیں نکال کر کلاشنکوف ناچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے. ریولوشن کا نام دے دیتے ہیں اس کو. یہی جب مشق میں ہوا اس کو بھی انہوں نے ریولوشن کا نام دیا. اور ویسٹ کے سارے میڈیا پھر وہی فلمیں چلتی ہیں کہ دیکھو کتنے خوش ہیں سارے. حالانکہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہے اور خدا کرے کہ ایسا نہ ہو. لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے آئی مے بی ٹوٹلی رانگ. مجھے اس کی جیوگرافی کا اتنا نہیں پتہ. جو مجھے ڈر ہے وہ یہ ہے کہ آگے جو ہے یہ جو فلسطین یا غزہ میں جو کچھ ہوا یہ شاید اس کو یہاں لے آئیں.
یعنی سیریا، بالکل سیریا میں لا سکتے ہیں، وہ دوبارہ نہیں جائیں گے. ویسے غزہ خالی کر دے، وہ ویسے بھی ملیا میٹ ہو چکا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. اور اگر میں ایک قدم آگے جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ویسٹ بینک بھی خالی کر دے. یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے ایریاز نہیں ہیں، اور ان کے لیے ٹرکی سے مقابلہ کرنے کے لیے، ٹرکی سے آگے جانے کے لیے سعودی عرب پوری انویسٹمنٹ کرے کہ ہم کریں گے، یہ ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، یہ ہمارے عرب ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ اب اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. آپ یہ نہ بھولیں کہ 2020 میں ٹرمپ تھا، آج بھی ٹرمپ ہے. 2020 میں ابراہامک ایکارڈز کے نام سے جو ایکارڈز ہوئے، اس میں بحرین، UAE اور ٹرمپ، اور اس نے بٹھا کے ان سب کو، اور سعودی عرب بھی اس میں شامل ہونے والا تھا یا اس کی رضا تھی. اس بنیاد پہ شک ہے کہ حماس نے جو اٹیک کیا تھا اسرائیل میں، اس ایکارڈ کو ختم کرنے کے لیے، جس پہ ٹرمپ کوشش کر رہا تھا کہ جیسے اس کو بھی پیس پرائز مل جائے. ٹھیک ہے، اب دوبارہ ٹرمپ ہے، وہ اس کو ریوائیو کر سکتا ہے. یہی عرب ملک، کچھ تو ٹرکی نے کیا، وہ جو ہے نا PKK کو تباہ کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کے لیے، اور وہ سیریا میں اپنے پروکسیز کے ذریعے جس طرح پاکستان افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے. لیکن کچھ ابھی عربوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اسرائیل کے لیے وہ کچھ کریں کہ جو ہم یہاں خدشہ رکھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کو کوئی جگہ پرووائڈ کی جائے سیریا میں. اب سیریا دیکھو، وہ سیریا نہیں رہا. آپ نے جو کہا اور جو میں دیکھ رہا ہوں، میرا نہیں خیال کہ سیریا وہ سیریا رہے گا جس طرح کہ وہ لیفٹ اورینٹیڈ ایک سیکولر اور بشر. دیکھیں، ہم نے پہلے بھی بات کی، ہم ان کو گلیمرائز نہیں کرنا چاہتے. ان کے ہاتھوں پہ بھی بے گناہ لوگوں کے خون کے دھبے ہیں. انہوں نے بھی 30-40 سال جو حکومت کی، ان پہ 50 سال 53 سال شاید باپ بیٹے نے ملا کے 50 سال حکومت، کتنا سب کچھ ان کے ساتھ انہوں نے کیا. لیکن دیکھو، اس کو بھی ایک پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا آپ کو. اگر آپ اس سے باہر دیکھیں گے تو آپ، کیا اسرائیل نے کم کیا ہے وہاں پہ؟ کیا اسرائیل کوئی ڈیموکریٹک فورس ہے ان سب علاقوں کے لیے؟ یا امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ میں کیا کم لوگوں کا خون بہایا ہے؟ یا سعودی عرب نے کیا کم؟ یا ٹرکی نے کیا کم؟ تو آپ کو پھر سب کو دیکھنا ہوگا. پورے مسلمان ملکوں میں کسی ایک میں کوئی آپ کو ایسی وائبل ڈیموکریسی نظر آتی ہے کہ آپ حافظ الاسد کو یا جو ہے نا بشار الاسد کو الزام دیں کہ صرف ان لوگوں کی ذمہ داری تھی؟ سب نے وہ کچھ کیا ہے جو شام میں ہوا ہے، اور شام میں وہ ہوا ہے جو سب نے اور جگہوں پہ کیا ہے. میں یہ کہنے کی کوشش صرف کر رہا ہوں کہ یہ آگے جو سیناریو ہے، اس میں اگر ہم اپنی آنکھیں کھول لیں، اور بجائے یہ کہ ہم جشن منائیں، ایک مسلک دوسرے مسلک کے پرسپیکٹو میں دیکھیں چیزوں کو، تو یہی ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پشتون دیکھ رہے ہیں، یا چھوٹی قومیں دیکھ رہی ہیں، یہ سیریا میں یہی ماڈل جو ہے چھوٹے لیول پر اور بڑے لیول پر آپ کو دکھائی دے گا. اس میں شاید ٹرکی کو کچھ ملے یا عرب ممالک کو کچھ ملے، لیکن غریب یا میرے آپ جیسا یا PKK یا وہ لوگ جن کی زمین پہ یہ لڑائی ہو رہی ہے، اس کو سوائے اموات کے، ملیٹنسی کے، دہشت گردی کے، اور ان کی زمین کے وسائل کے ایکسپینس پہ ان کو کچھ نہیں ملنے والا. تو میرے خیال میں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اس پہ. عرفان، ابھی ہم وہ کنسیپچول کی طرف بھی آئیں گے کہ کس طرح یہ دا اینڈ آف ہسٹری جو ہے وہ اسی کا ایک ایپیسوڈ وہ ہمیں لگتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم نے اتنی بات کی، تو ایک رزلٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جی اس کا جو آخری ہم کہتے ہیں فائدہ، اگر ہم جیت کی بات نہ کریں تو آخری فائدہ جو ہے وہ اسرائیل ہی کو ملا. ٹھیک ہے نا؟ اور مسلمان جو ہے وہ جس طرح 1967 میں اسرائیل نے ان تمام عرب ممالک کو ایک ساتھ ہی ملیٹریلی شکست دے دی تھی، اس طرح اگین اس وقت ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی سرزمین وہ بھی کھو رہے ہیں، اور اسرائیل اس پر جو ہے بڑے ایزیلی. لیکن افسوس پھر اس بات پر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے یہ علاقوں کو قبضہ کرنا، شام کی تباہی کرنا، اس سب کے لیے گراؤنڈ جو ہے وہ UAE، مسلمان ملکوں نے پرووائڈ کیا، قطر، اور دیکھیں مسلمان ملکوں نے جس طرح مثال کے طور پر افغانستان کو تباہ کرنے کے لیے، اور پھر افغانستان کے لوگوں کو ایک ریٹروگریسو فورس جو ہے ان کے ہاتھوں میں دینا، اس میں بھی مسلمان ملکوں جو ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا تاکہ وہ بھی پیچھے نہ رہیں. تو
اگر ہم اس میں سے مذہب کو ایک طرف رکھ دیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ امیر اور غریب، ہیوز اور ہیو ناٹس، ان کی حالت کو ہم دا اینڈ آف ہسٹری کے کانسیپٹ کے ساتھ کس طرح لنک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے مذہب کو بیچ میں سے نکال دیا تو پھر تو جو ہے نا امریکہ کا فائدہ نہیں ہوگا، پھر تو جہاد جو ہے نا ایکسپلین نہیں ہو سکے گا. نہیں، میں گین اینڈ لاس کی بات کرتا ہوں، ہاں کس سینس میں کہتا ہوں. اخوان المسلمین کو بھی ایکسپلین کر رہے ہیں نا ہم نے، دیکھو جماعت اسلامی کو ایکسپلین کر رہا ہے. یہ سب چیزیں تبھی تو پاسبل ہوئی کہ جو ہے نا انہوں نے جو کیا وہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے انہوں نے گراؤنڈ پرووائڈ کیا. تو آپ کو دو لیول پہ، ایک تو یہ ہے کہ اینڈ آف ہسٹری، ہم ناظرین اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو 1990s میں فوکویاما، فرانسس فوکویاما نام ہے اس کا، ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں، انہوں نے لکھی. اور اس میں اور آرگومنٹس بہت تھی، لیکن اس میں یہ اس نے ڈائلیکٹکس کا وہ یوز کیا تھا، ہیگل کے ڈائلیکٹکس، تھیسز، اینٹی تھیسز اینڈ سینتھیسز، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فریم ورک اس نے وہ یوز کیا. انہوں نے ایک بات کی تھی جو یہاں ہمارا مقصد ہے. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا کوئی ایڈیالوجی ہسٹری کی نہیں رہے گی. وہ ایڈیالوجیز جو تاریخی طور پہ کیپٹلزم کی ایک ایڈیالوجی رہی ہے، ڈیموکریسی، ہیومن رائٹس وغیرہ کے نام کو کیپٹلزم نے اچھا خاصا ملک کیا ہے، اور اس بنیاد پہ، ان کانسیپٹس کی بنیاد پر انہوں نے کوشش کی کہ سوویت یونین یا جو کمیونزم ہے یا جو سوشلزم ہے اس کانسیپٹ کو وہ ڈیفیٹ کر سکے. تو چونکہ 1990s میں سوویت یونین ٹوٹ گیا، افغانستان میں جو جنگ ہوئی جہاد کے نام پر، اور اس میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ہے، تو اس کے بعد سوویت یونین کمزور ہونا شروع ہوا اور ایک مرحلے پہ ٹوٹ گیا، اکنامکلی وہ ٹوٹ گیا. تو اینڈ آف ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اب جو امریکہ ہے اور اس کا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یا جو مارکیٹ اکانومی ہے، اس کے سامنے کوئی حریف نہیں رہا، اس کے سامنے ایسی کوئی ایڈیالوجی نہیں رہی جو کیپٹلزم کو ڈیفیٹ کر سکے. تو جو اینڈ آف ہسٹری ہے ہم اس کو اس ایڈیالوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ ایک کیپٹلزم ہے اور اس کے سامنے کمیونزم ڈھیر ہو گیا یا سوشلزم ڈھیر ہو گیا یا سر نہیں اٹھا سکتا. اب میرے خیال میں اس وقت تو فوکویاما پہ لوگ ہنستے تھے، میں اب بھی ہنس رہا ہوں اس پہ، کیونکہ وہ اس کو خود بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ کتنی بڑی بات اس نے کر دی، بہت جلدی کر دی تھی. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اسی طرف بات گئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو 2-3 فیزز ہیں کنسیپچول میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک تو پورے مڈل ایسٹ میں ایک نیشنلسٹ موومنٹ جس کا آپ نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں جو پشلو میں ہوا، آپ نے بڑا اچھا اس کا وہ خاکہ کھینچا. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. باتسٹ جو ایک پارٹیز تھیں جو ایمرج ہوئیں اس نیشنلسٹ فیز سے. پھر دوسرا فیز اس کا آتا ہے جو اخوان المسلمین سے، یعنی باتسٹ کو ریپلیس کیا ان لوگوں نے، جو القاعدہ پھر بعد میں اس کا ایک اور ورژن آیا، اور جو مولانا مودودی صاحب کے تعلیمات سے زیادہ. مختصراً عرفان میں بتا دوں تو دونوں اگر ایکسپلین کریں تو ہم اس کو آگے لے کے جائیں. جب تک سوویت یونین تھا تو اس وقت جو ہے سوویت یونین کی بہت ساری پالیسیز کے ہوتے ہوئے ایک پالیسی یہ تھی کہ وہ دنیا میں ہر جگہ پر جو ہے وہ نیشنلسٹ موومنٹس کو وہ سپورٹ کرتے تھے. تو اس لیے جتنی بھی نیشنلسٹ موومنٹس تھی، زیادہ تر، سب کا اگر میں نہ کہوں، تو ان کا جو ہے پولیٹیکل اورینٹیشن لیفٹسٹ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی نیشنلسٹ تو لوگ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ جی لیفٹسٹ. اور ایک وقت پھر ایسا آ گیا تھا کہ ان دونوں میں فرق کرنا بھی وہ مشکل ہو گیا تھا کہ لیفٹسٹ اور نیشنلسٹ جو ہے یہ وہ. تو شام کے اندر بھی مڈل ایسٹ کے اندر بھی یہ ایک ویو جو ہے وہ شروع ہوا تھا. ٹائم ڈیوریشن بتائیں تھوڑا سا. میں ٹائم ڈیوریشن 1950s میں 1950s میں دیکھیں، باس پارٹی، یعنی وہ عربی میں وہ سے لکھتے ہیں تو انگریزی میں وہ تھے والا بچ جاتے، بات پارٹی اسے کہتے ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ باس پارٹی. تو اس باس پارٹی جو ہے انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا. اگین چونکہ الیکشنز نہیں تھے ویسے بھی، تو وہی ایک پالیسی تھی کہ آپ حکومت پر قبضہ کر لیں اور پھر آپ کلاس اسٹرگل جو ہے اس کو آگے لے جائیں. تو عراق کے اندر صدام حسین جو ہے وہ اس وقت ملٹری وہ آفیسر تھے، میرے خیال میں کیپٹن تھے یا اس کا. اسی طرح لیبیا میں کرنل قذافی جو ہے اگین وہ بھی ملٹری کا پرسن تھا، وہ آ گیا.
ایجپٹ جو ہے اس میں جمال عبد الناصر وہ اقتدار میں، اور یہاں پر سیریا میں یا شام میں بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد یہ اقتدار میں. اچھا اب یہ عرب نیشنلسٹ تھے، تو عرب نیشنلسٹ تھے تو ان کا ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل الائنس بھی ان کا تھا. دوسری بات یہ کہ امریکنز یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کیپٹلسٹ یہ نیشنلسٹوں کے بڑے سخت خلاف تھے، تو اس لیے ان سب کا ایک اینیمی بھی کامن تھا، اور وہ اینیمی ان کا کیپٹلسٹ امریکہ، اور ان سب کا الائے جو ہے وہ کامن تھا، اور وہ تھا سوویت یونین. تو ان کا ایک اتحاد قسم کا بھی تھا، اور ان کا ایک پلان یہ تھا کہ یہ ایک کمبائنڈ عرب آرمی جو ہے وہ بھی بنائیں گے. لیکن اگین جس طرح آپ نے کہا نا، یہ دو رائول فورسز کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ جو ہے یہ مسلسل ایک دوسرے کے، اور دیکھیں فلسطین جو ہے اس کو مکمل سپورٹ جو ہے وہ سوویت یونین کی حاصل تھی، یاسر عرفات کو. لیکن وہی ہوا کہ دیکھیں جمال عبد الناصر جو ہے اس کے بعد انور سادات جب آ گیا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ اخوان المسلمین اور یہ لوگ بھی اس ایکٹیو. اچھا ایک بات آپ عجیب دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی یہ اسلام کے نام پر موومنٹس چلتی تھی نا، ان کا ٹارگٹ ہوتا تھا نیشنلسٹ اور لیفٹسٹ، تو یہ نیچرل الائز بن جاتے تھے امریکہ کے، اور ہر جگہ پاکستان سے لے کر ایون افغانستان میں آپ دیکھیں یہ جو گلبدین ایک متیار ہے، ہر جگہ دیکھیں ہر جگہ پر جو ہے یہ امریکن الائز، اور امریکن الائز کیا کہ باقاعدہ امریکہ کے لیے لڑتے رہے، امریکہ کی طرف سے ان کو پیسوں کی صورت میں اور کئی وہ ان سب کو ملتی رہی. ہمارے ہاں جماعت اسلامی کو ادھر جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کا ویان ہے یعنی ترجمان ہے، وہ ابھی تک فخر کر رہا ہے اس پہ کہ میں جو ہے نا لڑا افغانستان میں جہاد میں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ابھی میں نے سنا ہے کہ کارٹر ڈاکومنٹس جو ہے نا ریلیز ہوئی ہیں، میں نے سنا ہے، شاید یہ بات اس طرح نہ ہو لیکن اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اس میں انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ یہ جو ہے نا سارا ہمارا ہی ڈرامہ تھا. یعنی ڈرامہ تو ہم سب کو پتہ ہے، یہ تو لیفٹسٹ پارٹیز کہتی تھیں، وہی میں کہہ رہا ہوں. لیکن ڈاکومنٹ ہو گیا انور سادات جو ہے وہ پہلا عرب لیڈر بنا کہ جس نے اسرائیل کو ایز اے ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹری، ایز اے زائنسٹ اسٹیٹ اس نے ایکسیپٹ کر لیا، ڈپلومیٹک ریلیشن بنائے، اور اسی کی پاداش میں اس کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. تو دیکھیں ایک تو وہ کمبائنڈ عرب آرمی جو ہے اس کا وہ پلان خراب ہو گیا. اس وقت سے حافظ الاسد نے اپنے ملک میں اور صدام حسین نے اپنے ملک میں ملٹری پاور جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کا کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور یعنی وہی اکنامک ڈیولپمنٹ سے زیادہ جو ہے ان کا کام وہ ملٹری پاور کو اسٹرینتھن کرنا. وہی کیونکہ کیپٹلزم کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کیپٹلسٹ امریکہ کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا، تو وہی دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کو اور مضبوط کیا جاتا ہے جس سے سب کو وہ خطرہ. تو بہرحال عراق کو بھی ایمیسکولیٹ کر دیا گیا. حماس جس کو ایران کا سپورٹ حاصل تھا اس کو تو ڈیسیمیٹ کر دیا. سیریا جو ہے اس کو ایمیسولیٹ، اور ایمیسولیٹ سے یہ بھی ڈیسیمیشن ہی پر چلے گئے. اگین وہی ہمارے دوست نہیں، ایک منٹ، وہ اورنگزیب خان وہ ایک بات کرتے ہیں جس پر ہمیشہ میں اسے کہتا ہوں کہ یار آپ بھی کنسپیریسی تھیوریز پر یقین وہ رکھنے والے ہیں نا. دیکھیں لیکن ابھی جب یہ حالات بڑے تیزی سے بدلتے میں دیکھتا ہوں، اور پھر اس کے پیچھے کامن اسکرپٹ بھی نظر آتا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ یار یہ سارے کنسپیریسی تھیوریز کانسپیریسیز ہی بھی نہیں تھی. یعنی مثال کے طور پر جب یہ کہا جاتا تھا کہ جی حماس کو اسرائیل نے بنایا ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ یار حماس تو اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ کیسا. ابھی کہ جی یہ امریکہ، ابھی دیکھیں ایچ ٹی ایس کو، ابھی یہ بات جب اسٹیبلش ہو گئی کہ ایچ ٹی ایس کو مسلسل مدد مل رہی ہے امریکہ، اسرائیل، یو اے ای، قطر اور ان کا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کانسپیریسی تھیوریز ساری کی ساری جو ہے وہ کانسپیریسیز نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں، اس کو یہ اب کنسیپچول سیکشن ہے نا. اب دیکھیں مثال مودودی صاحب ہیں، مودودی صاحب نے کبھی بھی میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بات نہیں کی. اس نے ریاست کے پرسپیکٹو میں بات کی کہ اس کو قبضے میں کرو اور طاقت کو.
اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے نا جہاں کہیں بھی اخوان المسلمین آئے یا یہ سارے انسپریشن ہے نا اس کی، یہ اس نیشنلسٹ کی ضد پہ آئے. ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ نیشنلزم جس طرح آپ نے باس پارٹی کی مثال دی یا عرب نیشنلزم کی مثال دی، اس کو کمزور کرنے کے لیے میرے خیال میں ہمارے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں واقعی بالکل جو بھی مذہبی جماعتیں آتی رہی ہیں یہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ چمٹی رہی، ریاست اسٹیٹ. لیکن ساتھ میں آپ نے ایک اور چیز اگنور نہیں کرنی، یہ مارکیٹ کے بھی رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں. یعنی آپ جتنا بھی یہاں پہ مذہبی لوگوں کو دیکھیں، ایک بڑے کاروباری لوگ ہیں، ان کے بینکس ہیں، اگرچہ یہ کہتے ہیں ریبٹ کیپٹلسٹ ہیں، یہ کہیں گے کہ بلا سود بینکاری ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں چیز وہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ اس کل پرسوں تقی عثمانی صاحب نے اس نے تو کہا کہ اگر آپ اسلامی بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور اس پر آپ کو منافع ملتا ہے تو یہ حلال ہے. دیکھیں، اور یہ جو لوگ جا کے پوری ایڈیالوجی ادھار لے لیتے ہیں سعودی عرب سے، یو ای سے، تو ان کو اس سے یہ کوئی پوچھے کہ سعودی عرب اور یو ای تو ہیں ہی اسرائیل کے پشت پہ اور اسرائیل ان کے پشت پہ، ادروائز تو اسرائیل سعودی عرب اس فارم میں نہ ہوتا. لیکن ان کے سعودی عرب کو ہی مکہ مدینہ سمجھ کر پھر ادھر ہی سٹاپ اور وہاں سے ایڈیالوجی تو لے لیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تو اسرائیل کے خلاف ہیں، لیکن دیکھو وہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان ملکوں میں جو اسرائیل چاہتا ہے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نیشنلسٹ فورسز بھی جو تھیں، جو سیکولر پرو سوویت اور پرو ایک مارکسسٹ لیننسٹ اپروچ کے ساتھ، آئیڈیالوجیز کے ساتھ جو سیکولر فورسز مڈل ایسٹ میں ایمرج ہوئیں، کس طریقے سے اسلامسٹ کو سپورٹ کر کر کے، اب لاکھ کہیں کہ اس کے خلاف امریکہ تھا، سعودی جو ہے نا اسرائیل تھا، لیکن انہوں نے ہی سپورٹ کیا. اخوان المسلمین کے بیک پہ جو لوگ آئے، مثال حماس کی آپ نے مثال دی، تو اس پہ تو بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے، سب کو بھی پتہ ہے. کیوں؟ اگر پاکستان، اگر تھوڑا سا ہٹ جاؤں، پاکستان لاکھ بھی طالبان سے ڈس ایگری کرے، یہی مثال اسرائیل لاکھ بھی حماس سے ڈس ایگری کرے، پشتون نیشنلسٹ سے پاکستان کے لیے طالب افغانستان میں ہونا بہتر ہے. یہی حال اسرائیل کا ہے. وہاں پر ایک سیکولر الفتح کا یا پی ایل او کا یا یاسر عرفات کا ایسا سیکولر فلسطینین جس کی انکلینیشن مارکیٹ اور ریاست کے ضد پہ ہو، سوویت یونین کی طرف ہو، تو یہ تو حماس اچھا ہے. ہاں، تو اینڈ آف ہسٹری جو تھیسز ہیں وہ تو پھر پوری نہیں ہوتی نا. تو دیکھیں، امریکہ کو، اسرائیل کو کوئی خطرہ نہیں ہے اگر آپ دو چیزیں مانتے ہیں ان کے ساتھ. ایک اسٹیٹ کیپٹل، جو اسٹیٹ کیپٹلزم کے نیچے جو اسٹیٹ کا تصور ہے، مارکسزم کے نیچے اسٹیٹ کا تصور نہیں، کیپٹلزم کے نیچے اسٹیٹ کا تصور، اور دوسرا مارکیٹ ساورینٹی جو ہے. اگر یہ دو چیزیں مانتے ہیں بالکل تو آپ اینڈ آف ہسٹری تھیسس پورے کرتے ہیں. یعنی آپ آن دا رائٹ سائڈ آف امپیریلزم ہے، یعنی آپ وہ اسلامک فورسز ہیں جو ریاست بھی قبضہ میں لینا چاہتی ہے مودودی صاحب کی طرح، اور مارکیٹ بھی اون کرنا چاہتی ہیں. تو آپ تو امریکہ کے مخالف نہیں ہوئے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی نیشنلسٹ فورسز کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش تھی، اس کے بیک پہ جتنے ریلیجس اور کٹر ریلیجن، چاہے وہ مختلف افغانستان میں ہو، پاکستان میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، یا وہ جو ہے نا مصر میں ہو، یہ ایک ہی ایڈیالوجی کے نیچے جو پمپی لوگ سامنے آئے. آپ نے پچھلے پروگرام میں قرآن پاک کی ایک مثال دی تھی سعودی عرب میں، تھوڑا سا اگر وہ کریں تو وہاں سے بھی واضح ہوگا کہ کوئی ایسا پولیٹیکل چینج جو مارکسسٹ ایڈیالوجیز کے نیچے ہو، سب اکٹھے ہو کر اسی کو اس طرح ڈیفیٹ کریں گے جس طرح افغانستان میں انہوں نے کس کو ڈیفیٹ کیا؟ ڈاکٹر نجیب صاحب کو ڈیفیٹ کیا. تو اینڈ آف ہسٹری کے نیچے یہ سارے ایک ہیں، یہ سارے کیپٹلسٹ ہیں، ان سب کا انکلینیشن، لائلٹی ریاست، پاور اور مارکیٹ کے ساتھ ہے. عرفان، جو آپ نے کہا نا وہ قرآن پاک کی مثال نا، وہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ایک آرگنائزیشن ہے رابطہ عالم الاسلامی، ٹھیک ہے نا، جس میں یعنی تمام، یہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں تمام مسلمان ممالک بلکہ اسلامک ورلڈ جو ہے وہ اس کی، تو ان کے اور بھی کام ہوتے ہوں گے، لیکن ایک بنیادی کام ان کے خیال میں بڑا بنیادی کام یہ تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے اندر علماء کو بٹھا کے، اور علماء مختلف مسلمان ممالک سے اکٹھے کیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جتنے بھی قرآن کے جو ہے تراجم
اور تفاسیر ہیں ان کو ایویلویٹ کریں گے اور ایک کامن جو کہ لیس ڈسپیوٹڈ ہو اس کو جو ہے وہ لانچ کریں گے ہم. اچھا اس میں وہی انہوں نے سلیکشن بھی کر دی کہ یہ تفسیر جو ہے اور یہ تفاسیر اور یہ تراجم جو ہے اس پر سب کا اتفاق ہے. اور پھر سعودی عرب میں وہی پھر چھپنے لگی. پاکستان سے پچھلے 2-3 سالوں تک تو یہ سلسلہ جاری تھا کہ لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے تو ان کو مفت وہ دے دی جاتی تھی اور تمام زبانوں میں پشتو اردو میں. اچھا اس میں چیز کیا ہے کہ انہوں نے وہ ترجمے اور وہ تفاسیر انہوں نے الگ کی کہ جس میں کسی بھی مسلمان ملک کے اندر انقلاب جو ہے اس کا راستہ روکا جا سکتا ہے. یعنی یہ کوشش کی گئی کہ مذہب کے اندر یعنی اسلام کے ذریعے کسی مسلمان ملک میں انقلاب جو ہے اس کو غیر شرعی یعنی یہ لکھا نہیں ہے لیکن اس طریقے سے پریزنٹ کیا جائے کہ انقلاب کے لیے کام کرنا جو ہے یہ غیر اسلامی. اور چونکہ ہم انقلاب کہتے ہیں تو اس وقت یہ شام والا انقلاب نہیں انقلاب ہمیشہ مزدوروں کا انقلاب اشرافیہ جو ہے ان کو ٹاپل کرنے والا جو ہے وہ کردوں کا انقلاب جو کرد ورکرز پارٹی پوری تھی ایگزیکٹلی کردوں کا انقلاب وغیرہ. دوسری ہم ویسے میں آخری بات کہہ دوں اورنگزیب جو ہے اسی کا آئیڈیا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سیکولر پروگریسو PLO پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن الفتح جو کہ یاسر عرفات سپورٹ کرتا تھا بڑے پروگریسو تھے سیکولر تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اسرائیل کو حماس زیادہ پسند ہوگا کیونکہ حماس جو ہے وہ ان کے مارکیٹ آئیڈیالوجی کو چیلنج نہیں کرتا ان کی ملٹری پاور کو. اور پھر آپ نے کہا کہ جی پاکستان کو بھی ایک سیکولر لیفٹسٹ پشتون کے مقابلے میں طالب جو ہے وہ زیادہ پسند ہے. وہ اس لیے کہ طالب بھی مارکیٹ کو چیلنج نہیں کرتا. تو اورنگزیب کہتا ہے کہ ان دو ممالک کے اندر ایک اور مماثلت بھی ہے کہ یہ دونوں ممالک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مذہب کے نام پر بنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسرائیل بھی اور ہم تو دیکھیں ہمارے ہاں تو بڑے فخر سے کیا جا سکتے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے اور ابھی تو اس کو باقاعدہ نصاب کے اندر ایک مضمون کے طور پر شامل بھی کر دیا گیا. نظریہ پاکستان پہلے پاکستان اسٹڈی ہوا کرتا تھا پھر اب انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یا ینگ جنریشن کو یہ پڑھانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں ہے اور نہ صرف ایک تصور کا نام ہے بلکہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی اس کا احیاء ہے. عرفان میرے خیال میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا بہت مختصر. دیکھیں یہ بات حماس سے شروع ہوئی تھی نا ختم کہاں ہوئی سیریا پہ. تو حماس نے کس کا ساتھ دیا؟ ان فلسطینیوں کا جن کی زندگیاں انہوں نے اس میں تیزی لائی. وہ ختم تو ویسے بھی ہو رہے تھے لیکن اس میں تیزی لائی نا. وہ مزید ویٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایٹ دا ٹاپ جو ریاست اور مارکیٹ کی پالیٹکس ہے جو ریاست بھی اب مارکیٹ نے کوآپٹ کر دیا ہے وہ اس لیول پر تو سکسیس ہی سٹوری ہے. آپ کو کوئی اور اپوزیشن نظر نہیں آئے گی. سوویت یونین کا بھی وہ حال ہے. آپ نے جس طرح ایران کے پروگزیز اور ایگزز آف ایول جس کو کہتے تھے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آیا. تو اینڈ آف ہسٹری والی سچویشن ہے. لیکن آپ نے ریاستیں بھی بیچ میں سے دیکھیں مڈل جو لیئر ہے جو نیشنل بورژوازی جس کو کہتے تھے آپ پاکستان میں دیکھیں آپ سیریا میں دیکھیں آپ اور ملکوں میں ٹرکی میں دیکھیں آپ کو کوئی نیشنل لیول کی سیاست ایسی ملتی ہے جو مارکیٹ اور ریاست کے تابع نہ ہو جو ایگزسٹنگ سٹرکچر کے تابع نہ ہو بلکہ اسی کو ری انفورس کر رہی ہے. آپ اس پہ ایک جو لوزرز ہیں وہ پشتون ہیں اور وہ کرد ہیں وہ کشمیری ہوں گے وہ بلوچ ہوں گے. آگے جو ایک سسٹم آنے والا ہے اللہ کرے کہ نہ آئے اس میں جو فلسطینیوں کی صورتحال ہوگی غزہ میں جو صورتحال ہے جس کو ہم نے پہلے ایگزام کیا میں ڈر رہا ہوں کہ وہ اگر مارجنلائز لوگوں کی صورتحال ہوئی تو ان کے وسائل بھی اسی طرح ان کے وسائل نہیں ہوں گے جس طرح کہ ان کا لیونگ لیبر وائلنٹ کراس بارڈر لیبر بنتا ہے. وہ ملیٹنٹ تو بن سکتے ہیں
آیا اگر وہ اس سے بیونڈ بننے کی کوشش کریں, انجینئر بننا چاہیں یا پروڈکٹیو لوگ بننا چاہیں, تو ان کو کچھ کرنا ہوگا, اس پوری پولیٹکس کو سمجھنا ہوگا, ادروائز حالات اس سے بدتر آئیں گے, اس سے اچھے نہیں آ سکتے. عرفان, میرے خیال میں پروگرام ختم کر دیں گے یہاں پر. جی ناظرین, مختصراً ایک بات ہم نے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنی تھی لیکن اس کا موقع نہیں ملا, بلکہ وقت اس کے لیے کم پڑ گیا, کہ پاکستان کے اندر جو کلادم ٹیرورسٹ آرگنائزیشن ہے TTP, اور افغانستان کے اندر اقتدار پر قابض جو طالبان ہیں جن کو افغان طالبان کہتے ہیں, ان دونوں نے HTS شام میں HTS کے جو ہے ملک پر قبضے کی خیر مقدم کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح وہ لوگ کامیاب ہو گئے اسی طرح ہم لوگ بھی آگے کامیاب ہوں گے. یہ بات ہم نے کرنی تھی لیکن نہیں کی. بہرحال ہمارے ڈسکشن اس کو اگر میں سم اپ کرنے کی کوشش کر دوں تو ہم نے جو ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ کچھ بھی نیا نہیں ہوا, اور جو کچھ ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم کرٹیکلی اس پر نظر دیکھیں تو یہ وہی پرانا اسکرپٹ ہے لارنس آف عربیہ سے لے کر اب پھر یہاں پر ہمارے ہاں افغانستان کے اندر انقلاب, پھر جہاد کے نام پر ایک انڈسٹری, اور پھر دوحہ کے اندر جو ایگریمنٹ کے نام پر ایک ڈرامہ رچا دیا گیا اور افغانستان کو ایک ریٹروگریسو قوت جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹ وہی سیریا میں ہونے جا رہا ہے, بلکہ ہو رہا ہے. تو ہماری یہ دعا ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے مظلوم طبقے, مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں, ان کمیونٹیز نے بلا مذہبی تفریق کے, بلا نسلی تفریق کے, لسانی تفریق کے, انہوں نے ایک کامن فرنٹ بنانا ہوگا. اور وہ اسی لیے کہ ان سب کا دشمن جو ہے وہ بھی کامن ہے, اور ان سب کے آپس میں مفادات جو ہے وہ بھی کامن ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو.